ایسا مضمون ہے جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے میں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا، وہ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، باقی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، تو وہ جواب میں پوچھتے کہ آپ لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا، تو آگے سے کہتے دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ 15-20 منٹ میں بات مکمل کروں گا۔ ہم حضور کے مبارک قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں شسر القدم ہے، حضور کے قدم مبارک پرگوش تھے۔ عبداللہ بن بریدہ فرماتے کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، حضور کے قدم سب سے حسین تھے، پرگوش تھے، حسین تھے، اور حسین قدموں کو صحابہ نے چوما۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، تو کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے مبارک پاؤں بھی چومے۔ لب جب قدموں تک آئے تو شاعر نے کیا خوب لکھا کہ قدموں میں جمی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ان قدموں کو روح الامین نے چوما۔ معراج کی شب جب 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے تو عرض کرتے مالک حکم کیا ہے، تو فرمایا کہ میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے دو۔ جب لب حضور کے قدموں تک تھے تو جبریل کا اس وقت تخیل کیا تھا بھائیا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھی؟ کانا فی ساقی رسول اللہ حبوشۃ، حضور کی پنڈلیاں مبارک نہایت نرم و نازک تھی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ پشت مبارک کیسی تھی؟ امام احمد ماہرش کابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر حضور کی مبارک پشت پر پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک ایسے تھے۔ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، اور حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے، فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٌ، تو فرمایا وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہوں۔ مکہ المکرمہ فتح ہوا اور حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بت اتارو، تو مولا کائنات نے عرض کیا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، تو حضور فرماتے تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، آپ نے بت اتارے، زمین پہ اترے، مسکرانے لگے، تو حضور نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، عرض کی حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہوا چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا، مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں چوٹ نہیں لگی، تو میرے نبی فرماتے چوٹ لگے کس طرح، چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک ایسی تھی۔ حضرت علی فرماتے اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ أَحْدَبَ الْأَشْفَارِ، آدھاج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہو۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جیوے پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اور یہ خوبصورت آنکھیں بھائی جنہوں نے رب کا جمال دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آرزو ضرور کی تھی لیکن فرمایا کہ آپ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے، اور حضور کی پلکیں دراز تھی اور حضور کی
مبارک کیسی تھی؟ اقنل القرنین لہو نور یعلوہ، ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا۔ قوت شامل سونگنے کی قوت، حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کہتے تھے نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے، اور حضرت اعلیٰ حضرت تو فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی۔ بھائی جان، جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ایک ڈول لایا گیا، حضور نے ڈول میں سے پانی لیا اور کنویں میں ڈالا، منہ والا پانی ڈول میں ڈالا اور ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا، تو کنویں سے خوشبو عنبر کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، بھائی جان، یہ اتنا بابرکت ہے کہ حضرت جابر کی ہڈیاں میں آتی ہے تو برکت آ جاتی ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگتی ہے تو شفا ملتی ہے، مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور اپنا مبارک لعاب لگاتے ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور زبان پہ لکنت ہے، بولنے میں دقت ہے، تو میرے نبی نے اپنا مبارک لعاب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ آواز کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک بلند آواز اور دوسرا خوبصورت۔ بھائی جان، یہ تکلف کی مجھے ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، ظاہر ہے اگر لوگ زیادہ ہوں گے تو زیادہ لوگوں تک میں اپنی بات پہنچانے کے لیے میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ لوگ اسپیکر ضرور لگوائیے گا۔ تھوڑے لوگ ہوں تو وہاں ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ لوگ ہوں تو اس کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میرے نبی کی آواز کا معجزہ سنیے گا۔ جس طرح قریب والا سنتا اور یہ آواز جو سب سے آخر پہ بیٹھا ہوتا، باہم اسی طرح جس طرح قریب والے کو آواز پہنچتی، آخر والے کو بھی اسی طرح آواز پہنچتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس اتنا فرمایا۔ بنی خند کا محلہ یہ مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ہے، عبداللہ بن رواحہ نے وہاں سنا حضور کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کی آواز کا حسن، اللہ اکبر، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے نبی کی آواز اتنی خوبصورت، اتنی سونی تھی کہ حضور کی ابتدا میں ہم نے نماز عشاء پڑھی اور حضور نے نماز عشاء میں سورہ تین کی تلاوت کی، آپ فرماتے آج تک اس کا نشہ نہیں اترا، آج تک اس کا نشہ نہیں اترا، اتنی خوبصورت آواز۔ اور سنیے یار، حضور تو حرم کعبہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو جو سارا دن مخالفت کرنے والے تھے چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ یہ ابو جہل تھا، اخنس بن شریح تھا، ابو سفیان، یہ تینوں لوگ کسی ایک جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتے، تلاوت ختم ہوتی تو وہاں سے نکلتے اور ایک چوک میں ملاقات ہو جاتی ہے، تینوں ایک دوسرے کو پہنچنے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ سارا دن مخالفت کرتے اور رات کو آگے یہاں قرآن سنتے ہیں، اگر قوم کو پتا چلا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، کیا رائے رکھے گی۔ تینوں نے وعدہ کیا اب کے بعد ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ کانوں میں رس کھولنے والی آواز تھی کہ دوسرے دن پھر آگے کہ چلو وعدہ کیا کوئی نہیں آئے گا۔ جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو یہ بیٹھ کے وہاں چھپ کے سنتے ہیں، اسی چوک میں دوبارہ ملتے ہیں اور کہا کہ پھر وہی کام جو کل منع کیا تھا، انہوں نے وہ عرب کی بڑی قسم اٹھا لی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تیسرے دن پھر آ گئے اور تیسرے دن پھر اسی چوک میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ پہلے تو ایک دوسرے سے وعدے لیتے رہے، لیکن اس بار مارے شرم کے ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکے، تینوں اپنے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اخنس بن شریح سے نہ رہا گیا، یہ ساری رات بے جو تاب کھاتا رہا۔ جب صبح کا سویرا طلوع ہوا، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور سیدھا ابو سفیان کے پاس آیا، کہا سچی بتانا ہے کہ 3 دن سے جو کلام تو نے سنا، میں نے سنا، اس کے بارے میں تیری رائے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کچھ باتیں میری سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں آئی، اور کہا چلو ابو جاہل کے دروازے پر۔ جب اس کے پاس آئی تو اخنس کے تیور دیکھے، علماء کہتے ہیں یہ اسلام کی سرحد پہ کھڑا تھا، لیکن برے دوست کی دوستی اس کو جہنم میں لے گیا۔ اس نے کہا سچی سچی بتانا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، 3 دن سے جو کلام تو نے میں نے سنا اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جب ابو جہل نے دیکھا کہ اخنس تو بالکل جو ہے وہ اسلام لانے والا ہے، اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہے،
اس نے چکنی چوپڑی باتیں کی اور ایسی باتیں جس نے اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کی جداپٹ اس کو یاد کروائی، تو وہ پھر دوبارہ اندھیر رندی میں چلا گیا. اور میرے کریم تو کلام کرتے ہیں تو کافر بھی چھپ چھپ کے سنتے ہیں. تو آواز خوبصورت تھی اور میرے نبی کے بازو حسین تھے. نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں حضور نے یوں ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے کر دیا. صحابہ نے بعد میں سوال کیے، خلاف عادت عمل ہم نے نماز میں دیکھا ہے کہ آپ نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، تو میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ دوں. اور حضور فرماتے اگر میں توڑ دیتا نا تو قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. فرمایا میں نے اس لیے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح. بھائی جان یہ ہماری آنکھ کا کمال ہے، یہ چوتھے آسمان تک جاتی ہے، لیکن ہمارا ہاتھ یہاں تک جائے گا 2-3 فٹ پر، لیکن میرے نبی کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے. اور جنت کہاں ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس. یا جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے تو بتاؤ اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک خوشنما اور قوی تھی. بھائی جان حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے، پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنی مبارک انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. بڑا سر جو ہوتا ہے وہ کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے. شیمہ بنت حلیمہ فرماتی میں نے پرگام کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایسے تھے، نہ گگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ پین پین تھے. بالوں کی درازی کتنی تھی؟ الا نصف اذنیہ، کبھی نصف کانوں کی لو تک آ جاتے. شہمت اذنیہ، کبھی کانوں کی لو تک آ جاتے اور کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے. اور میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے. حضور جب حجامت بناتے نا تو صحابہ ارد گرد بیٹھ جاتے، زلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. اس قدر ادب کرتے تھے. یار حضور تو وضو بناتے ہیں نا تو وہ وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، اور جسے وہ تبرک ملتا وہ اپنے چہروں پر مل لیتے، اور جسے وہ تبرک نہ ملتا تو وہ ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کر لیتے. جنہ اکھیاں دل پر بٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیں، تو ملے آتے ساجن ملے ہن آساں ہی لگ رہی ہیں. وہ تو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یا وہ تو حضور کا مبارک لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اچھا صحابہ کو حضور نے ایک دن جب وضو بنا رہے تھے تو پانی صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں اس بات کی طرف ابھارا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول کی محبت نے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو اللہ رسول تم سے پیار کرے اور تم اللہ رسول سے پیار کرتے ہو، یہ بھی چاہتے کہ اللہ رسول بھی تم سے پیار کرے، تو حضور نے اپنی امت کی توجہ اس طرف دلائی. ایک فرمایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ایک فرمایا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، اور ایک فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر حضور کی محبت چاہیے نا تو 3 کام کرنا: جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامیے گا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور تیسرا اپنے گوانڈی کا خیال رکھنا. ہماری شرارتوں سے ہمارا ہمسایہ ہم سے محفوظ ہو، کیونکہ وہ عورت کبھی بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے جس کے پاس نمازیں روزے بھی تھے، لیکن زبان کا زہر جس کی وجہ سے ہمسایہ تنگ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ہمسائے کو تنگ کرنا، ہمسائے کی زندگی عذاب بنا دینا. تو بات یہ رسول صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے. میں حضور کی زلفوں کی بات کر رہا ہوں، تو صحابہ کرام تو زلفوں کا بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے یار، بلکہ ان لوگوں نے تو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اور ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا. محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو آپ پانی میں بھگو کے دیتی تو اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے. آپ جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کامل اور اکمل تھے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضرت میمونہ فرماتی حضور تہجد کے وقت بیدار ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے.
اور 3 دفعہ لبیک کہا. تو میں نے حضور سے پوچھ لیا حضور کس کی فریاد پہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے باجس نے مجھے مکے سے پکارا ہے تو میں نے اسے کہا ہے میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر پڑے. اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ کسل دیکھا. حضور کی داڑھی گھنی تھی اور میرے نبی داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے. سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا اور توفیق عمل مانگیے گا. حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے. ان کی مونچھ بڑی بڑی تھی اور داڑھی نہیں تھی اور حضور اس بات پہ ناراض ہو گئے. فرمایا یہ کیا وجہ بنایا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چراغ میں آ گئے. فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. سنت مطاعت کا یاد یہ انبیاء کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا. بھائی جان میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے لیکن میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. حضرت انس کہتے ہیں حضور مدینے کی جس گلی سے گزرتے نا تو بھائی جان وہ گلیاں مہک اٹھتی تھی اور وہ گلیاں بتاتی تھی کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا بھائی؟ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو حضور کو دیکھتا وہ حضور کا ہو جاتا تھا. یہ تو میرے نبی ہے نا حضور کے غلام کا تذکرہ سنیے گا. امام محمد یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ غالباً ایک دفعہ کوفہ سے بصرہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے اور مسلمان بھی کھڑے ہیں عیسائی بھی کھڑے ہیں. جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا صاحب امامہ سفید جامہ چہرے پر داڑھی کا نور اور خوبصورت وجاہت کے ساتھ تشریف لائے تو عیسائیوں نے سوال کے اعتراض نہیں کیا بس دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس بات میں مسلمانوں نے کہا کوئی اعتراض تو کیا کوئی نہیں مناظرہ تو کیا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا تو ہماری نظر آپ کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو شان خدمت گاروں کی ہے. اور حضور کتنے سونے ہیں. مدینہ میں جب حضور آ گئے نا مکہ میں تو فرد واقع سے لوگ ایمان لاتے ہیں جہاں ٹولیوں کی شکل میں ایمان لا رہے ہیں. اور جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. اس کے لیے ایک بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سلام اس کو تیار کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے تھے اور یہ مناظرے کے لیے آئے. یہ سوال کروں گا یہ اعتراض کروں گا جواب ملے گا تو اعتراضات کی گچھاڑ کر دوں گا. یہ سارے سوال اور یہ سارے اعتراض اور یہ لمبی فہرست اس لیے تھی کہ جنہ دیکھیا نہیں وہ کرن گلاں جنہ دیکھیا ہے وہ بول دے نہیں جڑے ماہرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. ابھی دیکھا نہیں تھا جس نے دیکھا نہیں تھا وہ باتیں کرتا تھا اور بڑی باتیں ہوئی سوال جواب اعتراض گچھاڑ بہت کچھ کہا. جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے مناظرے کے لیے آئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دیکھا حضور کو اور حضور کا مبارک چہرہ دیکھا اور چہرے کو دیکھتے ہی عبداللہ ابن السلام سارے سوال بھول گئے اور دیکھتے ہی محمد عربی کا کلمہ پڑھ دیا. جب ایمان نصیب ہوا تو عیسائی یہودیوں کو جب پتہ چلا نا کہ اس نے کچھ سوال نہیں کیا اس نے مناظرہ نہیں کیا اعتراض نہیں کیا بس دیکھ کر ایمان لایا تو وہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی کی ہے تم نے یہودیت کی ناک خاک لوچی ہے. یار سوال اعتراض جواب ملتا ایمان لاتا تو ہمیں تیرے پہ کبھی بھی افسوس کبھی بھی دھیان نہ ہوتا. لیکن یہ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو نے یہودیت کی ناک خاک لوٹ کر دی ہے. بہت کچھ کہا حضرت نے بہت کچھ سنا. جب بہت کچھ کہہ لیا بہت کچھ سن لیا تو عبداللہ ابن السلام نے کہا میری بھی سنو. اور یہ لفظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ فرماتے کیا پوچھتے ہو کیا تو مناظرے کے لیے تھا سوال اعتراض بڑے تھے لیکن کیا پوچھتے ہو. جب میری نظر حضور کے مبارک چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھ کے جان لیا پہچان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت دیکھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت سے مالا مانتا ہوں. اللہ صلی اللہ
صلی اللہ سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب آئے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں پیش ہو. سب کو عزت و آبرو بخش زندگی شان کی موت ایمان کی نصیب فرما. سب کی جوڑیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. حکیم صاحب کے مامو جان کے بیٹے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کی شفا عطا فرما. اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور پورے آسمان تک تلے اللہ کی مدد کو پکارے. اے اللہ ان سیلاب زدگان کی مدد فرما. اے میرے مالک انہیں رہنے کے لیے گھر عطا فرما. میرے مالک ہمیں ان کا معاون مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم سب تیرے حضور دست بدعا ہیں. فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. ان دکھی و لاچاروں کی مدد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. تمام احباب باہر تشریف رکھیں. پہلے لنگر ہوگا پھر انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. تمام احباب باہر تشریف رکھیں.